نصیب لوگ ہیں جو اللہ ذوال جلال کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ سجو کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بہت بڑا سعادت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، شان والا دن ہے۔ اس جمعۃ المبارک میں جو انسان آ کے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ ذوال جلال اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان آ جائے تو ہم اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ ذوال جلال کو یاد کر سکیں، اس کا ذکر اذکار کر سکیں، اور جو جمعے والے دن اللہ سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک میں نے ایسے نبی کا ذکر چھیڑا تھا، قصہ بیان شروع کیا تھا، جس نبی کو اللہ ذوال جلال نے 9 حصے حسن عطا کیا تھا، جن کا نام ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کو یہاں بیان ختم کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں اپنے ابے حضور کے پاس کہ ہمیں اجازت دو، ہم اپنے بھائی یوسف کو ساتھ لے جائیں گے، شکار کروائیں گے، کھلائیں گے، موسم خوشگوار ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات مان لی اور یوسف کو اجازت دے دی۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی ہے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا ہے، ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ رات گزر گئی ہے، صبح کا وقت ہوا ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آواز دی ہے، اے جان پدر، اے میرے نور نظر، اے ابے کی جان، اے یوسف بیٹے میرے پاس آؤ۔ جی ابا حضور کیا بات ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو نہلایا گئے، کپڑے پہنائے گئے، کنگھی کی ہے، سرما لگایا گئے، خوشبو لگائی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف کو تیاری کروائی ہے، اس کے بعد جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے کرتا مبارک ملا تھا، پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو تعویذ بنا کر بازوں پہ باندھ کر روانہ کیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کو روانہ کیا ہے۔ آگے تک سیدنا یعقوب علیہ السلام گئے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کبھی ایک بھائی اٹھاتا ہے، کبھی دوسرا بھائی اٹھاتا ہے، کبھی تیسرا بھائی اٹھاتا ہے، کیونکہ باپ دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ بڑے پیار سے اٹھا رہے تھے، محبت سے اٹھا رہے تھے، کہ کہیں ابا حضور کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ اس کو پیدل چلا رہے ہیں، کہیں واپس نہ بلا لے، کہیں ہمارا منصوبہ ناکام نہ ہو جائے۔
تو کبھی ایک بھائی اٹھاتا ہے، کبھی دوسرا اٹھاتا ہے، کبھی تیسرا اٹھاتا ہے۔ جب دور چلے گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں ابا حضور ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اب ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ حضرات ذی وقار جب باپ سے اوجل ہوئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کی ایک بہن ہے جس کا نام حضرت زینب ہے، وہ اٹھی ہے، دوڑی ہے، اپنے ابے حضور کے پاس آئی ہے۔ ابا حضور جی بیٹی کیا بات ہے؟ ابا حضور میرا یوسف کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے بھائی کو ملنا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹی اس کو تو بھائی لے گئے ہیں، سیر کرانے کے لیے، شکار کرانے کے لیے لے گئے ہیں، آئے موسم خوشگوار ہے، وہ اس کو پھرا ٹرا کے لے آئیں گے۔ سیدنا زینب بھاگی ہے بھائی کے پیچھے، لیکن بھائی کہیں دور چلے گئے تھے، واپسی روتی روتی آئی ہے۔ ابے حضور نے پوچھا ہے بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ ابا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 بھیڑیا ہیں میرے بھائی کو کھا رہے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو ملوں، میرا بھائی کہاں ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹی تو ایک خواب کو رو رہی ہے، میں 40 سال کی جدائی کو رو رہا ہوں۔ تو ایک خواب کو رو رہی ہے، میں 40 سال کی جدائی کو رو رہا ہوں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اب اتنی پیار تھا بھائی سے کہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کہ پیچھے بھی بھاگی ہے، گئی بھی ہے، لیکن وہ نہیں ملے، وہ دور چلے گئے تھے یوسف کو لے کر۔ کہ آج کل کے دور میں بہن بھائیوں میں اتنی حسد پیدا ہو گیا ہے، بغض پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ بھی تو یوسف کی بھائی بہن تھی نا۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار یہ تو یوسف کی بہن تھی۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی جس کا نام حضرت شیما تھا۔ کسی جنگ کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا کر مدینے میں لے گئے ہیں۔ وہ لوگ کچھ بچ گئے تھے، روتے روتے واپس گئے ہیں۔ حضرت شیما نے پوچھا گئے اے میرے علاقے والوں، اے میرے پڑوسیوں، اے یہاں کے رہنے والوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ایک جنگ کے دوران محمد کے غلام ہیں، ہمارے لوگوں کو قید کر لے گئے ہیں۔ حضرت شیما کہنے لگی مجھے لے چلو، میں آزاد کر لے آؤں گی۔ حضرت شیما نے کہا ہے وہ کہاں رہتے ہیں جو قید کر لے گئے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے مدینے کا سلطان ہے جس کا نام محمد ہے، ان کے غلام قید کر کے لے گئے ہیں۔ حضرت شیما کہنے لگی ہے ذرا مجھے وہاں لے چلو، کچھ بستی کے لوگ ساتھ ہیں، حضرت شیما بھی ساتھ ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت شیما پہنچی ہے، لوگوں سے کہنے لگی ہے ایک یہاں محمد عربی رہتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہو؟ ہاں ہم جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے
کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ خبر ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو سینے سے لگایا گئے، پیار سے دیکھا گئے، محبت سے بٹھایا گئے، بات چیت کرنے لگے۔ حضرت شیمہ کہنے لگی ہے، اے میرے پیارے بھائی، بچپن کے اندر میں آپ کو لوریاں دیتی تھی، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ کے دانتوں مبارک کے نشان میرے بازوں پر اب بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی نے پوچھا میری بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیمہ کہنے لگی اے میرے پیارے بھائی، آپ کے لوگ ہمارے علاقے والوں کو قید کر لے آئے ہیں، قیدی بنا کر لے آئے ہیں، میں ان کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ جب بہن نے یہ سوال کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اس علاقے کے جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کر دو۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار سارے رہا ہو گئے۔ حضرت شیمہ پوچھنے لگی ہے اے میرے بھائی مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیسے روانہ کیا ہے؟ بہت سے اونٹ عطا کیے ہیں، بکریاں عطا کیے ہیں، غلام زادیاں عطا کیے ہیں، میرے نبی کچھ دور تک چھوڑے گئے، اپنی بہن کو روانہ کیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار وہ یوسف کی بہن تھی، یہ میرے نبی کی بہن تھی۔ تو اس وقت دیکھو کہ کتنی بہن بھائیوں میں ہمدردی تھی، کتنی پیار اخلاق تھا، کتنی محبت تھی۔ تو حضرات ذی وقار جب دیکھا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ایک بھائی اٹھا کے جا رہا تھا یوسف کو۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار ذرا غور فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، دیکھا ہے کہ اب آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک بھائی نے یوسف کو زمین پہ گرایا ہے، یوسف کی چیخیں نکل گئی ہے۔ یوسف دوسرے بھائی کے پاس گیا ہے، اس نے بھی تھپڑ مار دیا ہے، کسی نے پاؤں مار دیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے چھری نکال لی ہے کہ میں ابھی یوسف کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام یہودا کی پناہ میں گئے ہیں، یہودا کے پاس گئے ہیں۔ اے بھائی یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ میرا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرا خیال کریں۔ جب گلے کاٹنے پہ آئے، بڑا بھائی یہودا کہنے لگا ہے کہ ہمارا مشورہ ہوا تھا، ہم نے اس کو کنویں کے اندر پھینکنا ہے، ہم نے اس کو کنویں کے اندر ڈالنا ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں ماریں گے، تم کیوں مار رہے ہو؟ یہودا کہنے لگا ہے اگر یوسف کو مارو گے پہلے میری گردن کاٹو گے۔ تو یہودا نے مارنے نہیں دیا، جو مشورہ ہوا تھا اس کے مطابق ہی یہ کام ہوگا۔ تو کیا دیکھتے ہیں، راستے کے اندر ہزاروں سال پرانا کنواں تھا اور اس کا پانی بھی کھارا تھا۔ ایک بادشاہ شداد گزرا ہے، اس نے یہ کنواں کھدوایا تھا۔ تو جب کنویں کے قریب آ گئے ہیں بھائی، جب کنویں کے قریب آئے ہیں تو سب سے پہلے یوسف کے پاؤں باندھے گئے ہیں، پاؤں باندھ کے رسی کے ساتھ
جب کنویں کے اندر لٹکایا ہے تو یوسف علیہ السلام آدھے کنویں تک پہنچے ہیں تو بھائیوں نے رسی کاٹنے کا ارادہ کیا ہے کہ اب رسی کاٹ دیں، یوسف نیچے کنویں میں گر جائے گا۔ تو جب ایک بھائی نے رسی کاٹی ہے تو اللہ نے قدرت سے آواز دی ہے، جبریل جلدی جا، یوسف کنویں میں گرنے والا ہے، اس کو بچا لے۔ تو جب رسی کاٹی ہے قدرت کی آواز اوپر سے آئی ہے، جبریل بھاگا ہے، آ کے یوسف کو اپنے پروں پہ اٹھا کے ایک پتھر پہ بٹھا دیا ہے۔ اللہ حضرات ذی وقار امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کا نام یہودا تھا، اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، جو بھی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا قبول فرماتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا تھا، اس کے حسن کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے ایک ایسا پیغمبر آئے گا، ایک ایسا نبی آئے گا جس کو اللہ ذوالجلال نو حصے حسن عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودا نے یہ بات سنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا گئے، اے مالک ذوالجلال یا ذوالجلال والاکرام، جس نبی کا تیرے پیغمبر اب ذکر کرتے گئے، اللہ میں بھی اس کی زیارت کرتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما، اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک میں تیرے اس پیغمبر کی زیارت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہودا کنعان کی طرف چلا جا، ایک کنواں ہے، اس کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے میری عبادت کر، میرا پیغمبر اسی کنویں میں آئے گا، زیارت کر لینا۔ یہودا آ کے اس کنویں کے اندر بیٹھ گیا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کتنی وقت گزرا گئے عبادت کرتے ہوئے، 1200 سال گزر گئے ہیں۔ حضرات ذی وقار کوئی 12 دن نہیں ہے، کوئی 12 سال نہیں ہے، کوئی 12 مہینے نہیں ہے، 12 صدیاں گزر گئی ہیں، یہودا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہودا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جب بھائیوں نے رسی کاٹی ہے، جبریل امین نے آ کے یوسف کو پروں پہ اٹھا کر پتھر پہ بٹھایا گئے، قدرت سے آواز آئی ہے یہودا اپنی جگہ سے باہر نکلا، یہودا اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ 1200 سال سے جس پیغمبر کی انتظار میں ہے وہ پیغمبر تیرے سامنے ہے۔ تو یہودا نے آ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور زیارت کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ اب مجھے موت دے دے۔ تو یہودا نے وہیں چیخ ماری ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی ہے۔ وہ بھی تو ایک انسان تھا جو 1200 سال ہو گئے ہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو آج کل کے مسلمانوں کو 1 گھنٹہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں، آ کے کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے، جس طرح ہمارا کردار ہوگا، پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے وہی فیصلے ہوں گے۔ تو
بھی طواف کر رہی ہیں، فرشتے بھی نگہبانی کر رہے ہیں، جنت کے پرندے بھی آ رہے ہیں تاکہ یوسف پریشان نہ ہو۔ اب اس کنویں کا پانی اتنی کھارا تھا صدیوں سے، یوسف کی جانے کی برکت سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے جبریل سے پوچھا ہے، اے جبریل یہ بتا کہ تو سدرۃ المنتہا سے زمین کی 7 تہہ تک کتنی دیر میں آ جا سکتا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ بند کرو اور کھولو، میں 70 چکر لگا لیتا ہوں، میں 70 چکر لگا لیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے پوچھا اے جبریل اپنی پوری قوت طاقت سے بھی کبھی کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 مرتبہ۔ میرے نبی نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ وہ کون سے کام ہے؟ اللہ حضرات عظیم وقار جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی مرتبہ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے لگے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ کے اندر جا رہے ہیں، ابھی قریب پہنچنے والے تھے، اللہ نے قدرت سے آواز دی ہے جبریل دوڑ، یا اللہ کریم کدھر جاؤ؟ اے جبریل جلدی کر جنت کے اندر چلا جا، وہاں سے کرتا مبارک اٹھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر نہ جائے، پہلے کرتا پہنا دے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی مرتبہ اللہ کا حکم ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے تھے، میں اپنی پوری قوت کے ساتھ، میں پوری ہمت کے ساتھ جنت میں گیا ہوں، وہاں سے کرتا اٹھایا گئے، ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر نہیں گئے، میں نے پہلے کرتا پہنا دیا ہے۔ تو دوسری مرتبہ کا، اب دوسری مرتبہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ایک امتحان آیا تھا کہ اپنے سے زیادہ عزیز کوئی چیز میرے اوپر قربان کر، اللہ حضرت عظیم وقار جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسری مرتبہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آئے ہوئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، مگر چھری جو ہے وہ گلا نہیں کاٹ رہی۔ قدرت سے آواز آئی ہے جبریل جلدی کر جنت کے اندر چلا جا، وہاں سے تنبا اٹھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے نیچے ہٹا کر جنت کا تنبا دے دے۔ تو دوسری مرتبہ اس وقت میرا پوری قوت سے زور لگا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ حضرت عظیم وقار جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسری مرتبہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر لٹکایا ہے، جب رسی کاٹنے لگے ہیں، قدرت سے آواز آئی ہے جبریل جلدی جا کہ میرا یوسف کنویں کے اندر نہ گرے، پہلے پروں پہ اٹھا دے۔ میرے
نبی نے پوچھے چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ، احد کی جنگ لگی ہوئی تھی، ظالموں نے آپ کے اوپر وار کیا گئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا گئے، تو آپ کے دانت مبارک سے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے لگا گئے، قدرت سے آواز آئی ہے جبریل جلدی کر، میرے محبوب کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، منہ مبارک سے خون نیچے گرنے والا ہے، ابھی قطرہ زمین پہ نہ گرے تو پہلے پروں پہ اٹھا لے۔ اگر میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ کا گر گیا تو قیامت تک میں زمین پر سبزہ نہیں اگاؤں گا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں اپنی قوت اور طاقت اور ہمت سے یہ میں نے کام لیے ہیں۔ تو دیکھو حضرات عزیز وقار کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنی برکت اور عظمت والے اور شان والے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے 9 حصے حسن عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو اگلا جمعہ اسے آگے بیان کریں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے ہیں۔ تو اگلا جمعہ مصر کی گلیوں کی تمہیں سیر کروائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔